ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابو عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں اپنی بیٹی سے اجازت مانگ لوں، اس کی رضامندی میں جان لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر ان سے یہ کہا کہ تمہارے خالہ کے بیٹے، کیونکہ حضرت ابو عاص رضی اللہ عنہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے تھے۔ جب نبی نے اپنی بیٹی سے یہ سوال کیا تو آپ زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرائی۔ اس طرح آپ دونوں کی شادی ہوئی۔ یہاں سے ایک محبت کی داستان شروع ہوتی ہے، اور ان کے یہاں ایک بیٹا جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، اور ایک بیٹی جس کا نام امامہ۔ وہ دونوں آپ کی زندگی میں آئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہوئی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے، ابو عاص کہیں سفر میں تھے۔ جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے کہ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں چنا ہے، اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو ابو عاص یہ خبر جب اپنی بیوی سے سنے تو اٹھ کر باہر نکل چلے۔ حضرت زینب نے جب یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دی، جس کو ابو عاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے۔ وہ تو صادق ہیں اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تم کو کیا میرے ابو پر یقین نہیں؟ تب ابو عاص کہنے لگے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا اور اپنے بیوی کے باپ کی پیروی کی۔ بہرحال ابو عاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے آپ، یا پھر کیا میں ہجرت کروں آپ کے ساتھ؟ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنا، ہجرت نہیں کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی مکے میں مقیم رہے۔
یہاں تک کہ غزوۃ البدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو عاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اور ان کے والد کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں، یا پھر ایسے دن سے کہ میں اپنے ابو کو کھو دوں۔ اس طرح وہ دونوں کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرتی تھی۔ مسلمان جنگ جیت گئے اور ابو عاص اپنے سسر کے یہاں قیدی بنے رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سب سے پوچھتی ہے کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ان کو ان کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ اب آپ کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے کوئی دولت تو نہیں تھی، کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار جو ان کے گلے میں تھا، اس کو اتار کر فدیے کے طور پر اپنے والد کے یہاں بھیج دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو آپ نے پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو عاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص بڑا داماد ہے میرا، کیا میں اس کو ہار واپس کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس قیدی کو آزاد کر دوں اس ہار کے ساتھ۔ تو سب لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرو، ہم آپ کی ہر بات پر راضی ہیں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو ہار تھما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، زینب سے کہو کہ خدیجہ کا ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے ابو عاص، کیا میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے طرف سے حکم ہوا ہے کہ کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ تو ابو عاص نے کہا، جی میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، یعنی آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس لا کر چھوڑ دوں گا۔ آپ نے یہ وعدہ کیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے اپنے مال کے ساتھ۔ جب آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنا سارا سامان باندھو، اب تم کو مدینہ میں جانا ہے وہاں رہنے کے لیے۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ہم لوگ ہجرت کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں، صرف تم جاؤ گی۔ اس طرح آپ دونوں کی جدائی ہوتی ہے اور آپ اپنی بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلی جاتی ہیں۔ 6 سال گزر جاتے ہیں۔ اسی دوران آپ کو کئی رشتے آتے ہیں، لیکن آپ کو انتظار تھا اپنے شوہر کا۔ وہ امید رکھتی تھی کہ ان کا شوہر ایک دن ضرور اسلام قبول کرے گا۔ 6 سال کے بعد ابو عاص ایک قافلے کے ساتھ مکے سے شام کو سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے اس قافلے پر حملہ کیا اور سارا مال ضبط کر کر وہ مدینہ منورہ لے گئے۔ اب یہاں پر ابو عاص جو سارے قافلے کے مال کے ساتھ جا رہے تھے وہ تو بچ گئے، لیکن ان کا سارا مال مسلمانوں نے
لے گیا تھا جیت کر۔ سارے قافلے کا مال ابو عاص کے ذمے پر تھا اور یہ ہار گئے تھے۔ تو اب کیا کرتے، یہ اپنی بیوی کے گھر کا پتہ اٹھاتے اور وہاں پر پہنچ جاتے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے تب اندر سے ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اور جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہ کہہ اٹھتی ہے، جدائی نے تمہیں تھکا دیا ہے نا؟ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ؟ تو ابو عاص کہتے ہیں، نہیں، میں اپنا مال لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت زینب ڈر جاتی ہے اور زوردار آواز میں یہ کہتی ہے کہ میں نے ابو عاص کو پناہ دی ہے جو میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ اپنی بیٹی کی آواز سنتے ہیں اور سب صحابی سے کہتے ہیں، کیا تم سب نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ تب سب صحابی کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے۔ تب آپ اپنے صحابی لوگ سے یہ مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو عاص نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اور کبھی بھی میرے ساتھ اس نے غلط بات نہیں کی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مال جو بھی تم لوگوں نے لے آیا ہے اس کو اس کا مال واپس کر دے اور اس کو رہا کر دے۔ تب سب صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم کو آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوردار آواز میں کہتے ہیں کہ اے زینب، تم نے جسے بھی پناہ دی ہے ہم کو تمہاری پناہ قبول ہے۔ اس طرح سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے زینب، ابو عاص کو باحترام اپنے بچوں کے پاس لے جانا اور یہ خیال رکھنا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ میں اسلام کے دائرے میں ہی رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے ابو عاص کو پورا ان کا لوٹا ہوا مال دے دیا جاتا ہے واپس اور ان کو اپنے ملک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب ابو عاص اپنے پورے مال کے ساتھ جب مکہ پہنچتے ہیں اور سب جس کا مال تھا ان سب کو واپس کر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم کو تمہاری امانت مل گئی ہے؟ تو سب کہتے ہیں، ہاں، ہم نے کبھی بھی تم کو یعنی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم کو ہماری امانت مل چکی ہے۔ تب ابو عاص ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوتے ہیں اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو پھر فجر کا وقت ہوتا ہے۔ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اور یہاں پر آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت آپ دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عاص کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ مسکراتی ہے۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے نبی سے فرمایا
کہ اے اللہ کے نبی، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے 1 سال بعد آپ اسی غم میں جیتے رہے اور 1 سال بعد آپ بھی وفات فرمائے۔ تو یہ دونوں کی اس طرح سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی محبت میں ہی وہ فنا ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو کتنا بہترین قصہ ملتا ہے۔ اس قصے میں ہم کو کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹی کا رشتہ جب آئے تو بیٹی کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم بات ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والے اپنے داماد کی عزت و احترام کرے، بھلے ہی وہ اختلافات آ گئے ہیں زندگی میں، لیکن وہ یہ احترام نہ چھوڑے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا احساس کرے اور اس کے حالات کو سمجھے اور اپنے بہترین اخلاق سے اس کا دل جیت لے۔ دیکھو وہ جو اخلاق تھے سیدہ زینب کے، جو ایک کافر کو بھی مسلمان بنا دیے، سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے قصص ہے جس کو ہم سن کر ان باتوں کا احساس کریں کہ ہماری زندگی میں کیا شمار ہے، ہم اس سے کیا سبق لیں۔ تو ہم کو ہر قصے میں کچھ نہ کچھ پہلو ملتا ہے جس سے ہم سبق حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین۔